السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ سب واقف ہیں کہ ہم قرآن مجید کی تفسیر کی جو کلاس ہے اس میں ابھی فی الحال تفسیر نہیں ہو رہی ہے، بلکہ قرآن مجید کے تعلق سے، اس کی تاریخ کے تعلق سے، اس کے نزول کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ نزول پر تو تقریباً بات مکمل ہو گئی تھی، اب بات چل رہی ہے قرآن مجید کو نزول کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کس طریقے سے مجلد کیا گیا، مرتب کیا گیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے بعد حضرت ابوبکر کا دور خلافت شروع ہوتا ہے۔ آپ کے دور خلافت تک قرآن مجید کسی ایک نسخے میں لکھا ہوا جمع نہیں تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ صحابہ کرام کی الگ الگ جماعتیں اس کو لکھتی تھیں، اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جن کے پاس ایک صورت لکھی ہوئی تھی، کچھ صحابہ ایسے تھے جن کے پاس چند صورتیں لکھی ہوئی تھیں، کچھ ایسے تھے کہ جن کے پاس کچھ آیتیں لکھی ہوئی تھیں۔ بعض صحابہ ایسے تھے کہ جن کے پاس پورا قرآن لکھا ہوا تھا، لیکن اس کی شکل یہ تھی کہ وہ ایک جگہ مرتب نہیں تھا۔ کچھ چمڑے کی جو ہے پرچوں پر، جو چمڑے کا پرچہ ہوتا ہے، چمڑے کا بنا لیا جاتا ہے کاغذ نما، اس پر، کچھ پتھر کی سیلوں پر، اور کچھ کھجور کے پتوں پر، اور کچھ جانوروں کی ہڈیوں پر۔ تو بہرحال یہ مرتب نہیں تھا، ایک جگہ نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو چاہا کہ اب قرآن مجید کو ایک جگہ مرتب کر دیا جائے، ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے، اور اتفاق سے موقع ایسا ہوا کہ جنگ یمامہ پیش آ گئی، اور اس کے اندر صحابہ کرام کی اکثر وہ صحابہ شہید ہوئے جن کو قرآن مجید اچھا خاصا یاد تھا، جو قرآن مجید کے حافظ تھے، اکثر حافظ صحابہ۔ تو جنگ یمامہ کے اندر بھی کثرت سے حافظ صحابہ شہید ہوئے، ساتھ ساتھ جو اور بھی ایسے مارکے ہوئے جن میں اکثر و بیشتر ایسے صحابہ جو قرآن کے حافظ شمار ہوتے تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے یا انتقال کر گئے۔ بہرحال اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ اب کس طریقے سے جو ہے یہ اس طریقے سے صحابہ کرام کا بار بار جانا اور حافظ صحابہ کا جانا، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ قرآن مجید کو یا قرآن مجید کے کسی ایک حصے کو جو ہے وہ ناپید کر دے، اللہ نہ کرے۔ حالانکہ ایسا ہو، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے، لیکن ان کو فکر ہوئی، تو لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کے انہوں نے اس بات کی فکر دلائی کہ ہمیں کیوں نہ، ایک تو پہلے ان کے دل میں یہ بات تھی کہ قرآن مجید کو مرتب کر دیا جائے، اس بات کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا اور فکر مند ہوئے، اور حضرت عمر کی اس طرف توجہ دلانے کی وجہ سے ان کی بھی توجہ اس طرف گئی۔ میں نے گزشتہ نشست میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا تھا، بڑے زبردست صحابی حضرت زید بن ثابت کاتب وحی ہے، ان کے پاس یہ دونوں جو ہیں آئے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر دونوں آئے، اور انہوں نے آ کر کے ان سے یہ کہا کہ بھئی یہ قرآن مجید اگر اکٹھا کر لیا جائے اور اگر یہ ذمہ داری تم اٹھاؤ، تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا، ہم کیسے اس کام کو کریں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یہ عمر میرے پاس آئے ہیں اور جنگ یمامہ کی خبر لائے ہیں، اور اکثر صحابہ کرام جو قرآن کے حافظ ہیں وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، تو ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ کام کر لینا چاہیے۔ تو یہی کہا انہوں نے کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو ہم کیسے کریں؟ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ کام خیر ہی خیر ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھ سے یہ بات کہتے ہی رہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اس بات کو ڈال دیا، میری بھی یہی رائے ہو گئی جو حضرت عمر کی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ خلیفہ تھے، ان کا حکم تھا، انہوں نے کہا کہ اب تم نوجوان ہو اور امانت دار بھی ہو، ہمیں تم پر بھروسہ ہے، اعتماد ہے، اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں یہ قرآن مجید کو لکھا بھی کرتے تھے، تو کیوں نہ تم یہ کام کرو کہ لوگوں سے قرآن مجید کو لے کر کے جمع کرو، جن کے پاس لکھا ہوا ہے ان کے پاس جاؤ، تلاش کرو، یا جہاں کہیں بھی موجود ہے تم تلاش کرو۔ تو پھر کہتے ہیں کہ دوبارہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ یعنی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں صحابہ کرام کے پاس یہ الگ الگ نسخے موجود تھے، چاہتے تو اللہ کے رسول یہ کام کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ جب انہوں نے نہیں کیا تو ہم کیسے کریں؟ صحابہ کرام کے اندر یہ بڑی جو ہے پوشیدہ چیز تھی اور بڑی گھٹی کے اندر شامل تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہی الفاظ استعمال فرمائے جو حضرت عمر نے کیے تھے کہ خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے، یہ کام خیر ہی خیر ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات مجھ سے بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ میرے دل میں بھی یہ بات آ گئی اور میری بھی رائے وہی ہو گئی جو حضرت ابوبکر صدیق کی تھی۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا، کھجور کے پتوں سے لیا، جانوروں کی ہڈیوں سے لیا، کسی جانور کی کھال سے لیا، کہیں چمڑے سے لیا، کچھ کاغذ سے لیا، اور جو ہے وہ پتھروں کی سیلوں پر لکھا ہوا تھا۔ ہمارے پرانے زمانے میں سل اور بٹا آتا تھا اور اس پر چٹیاں پیسی جاتی تھی، تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے اندر اس پر قرآن کی آیتیں لکھی جاتی تھی، بالکل اسی طریقے سے ٹھوک پیٹ کے جس طریقے سے سیل اور بٹے کو جو ہے وہ سیلا جاتا تھا، پرانے زمانے کے لوگ دیکھتے تھے۔ میں نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہے، نئے دور کے جو بچے ہیں، نئی جنریشن ہے، یہ تو مکسر سے آگے نہیں بڑھتے، تو یہ جو مکسر گرائنڈر کے دور کے لوگ ہیں، یہ اگر دیکھیں گے یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو ان کو مل جائے گی سیل وغیرہ، تو اس پر بھی قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں نے پھر قرآن مجید کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ زید بن ثابت، ان کی احتیاط دیکھیں، انہوں نے کس قدر جو ہے احتیاط کے ساتھ قرآن مجید کو جمع کیا، اور ان کی ہمت ہے بھائی۔ خود ان کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے حضرت ابوبکر نے اور حضرت عمر نے جو ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے، اگر یہ اس کے بجائے میرے اوپر پہاڑ ڈھونے کا کام ڈال دیتے تو وہ میرے لیے آسان ہوتا، بجائے اس کے جو ذمہ داری میں نے ان سے لی ہے، جو ذمہ داری انہوں نے اب مجھ پر ڈالی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور جمع کرنے کا طریقہ دیکھیں کیا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ خود قرآن کے حافظ تھے، اگر یہ چاہتے تو کچھ پریشانی اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اپنی یادداشت کی بنا پر اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ کے لکھتے بھی تھے، یاد بھی کرتے تھے، اپنی یادداشت کی بنا پر ایک نسخہ لکھ دیتے۔ یہ کام کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ صحابہ کرام کی، ٹھیک ہے ایک بہت بڑی جماعت جو ہے حافظ صحابہ ان کی شہید ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی مدینہ کے اندر بہت سارے حافظ صحابہ موجود تھے، یہ چاہتے تھے تو ان میں سے ایک جماعت کو تشکیل دیتے تھے، اور ان کی نگرانی میں سر جوڑ کر 4 آدمی بیٹھ کر قرآن مجید کو پورا اول سے آخر تک لکھ لیتے۔ یہ کام بھی کر سکتے تھے، یہ بھی نہیں کیا۔ تیسرا کام یہ کہ وہ صحابہ کرام کے پاس الگ الگ نسخے، جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا لکھے ہوئے موجود تھے، یہ وہ نسخے اکٹھا کرتے اور اس سے قرآن مجید کو ایک نسخہ بنا کر تیار کر لیتے، یہ بھی نہیں کیا۔ احتیاط یہ کہ انہوں نے یہ تینوں طریقے استعمال کیے۔ انہوں نے یہ کیا کہ مدینہ کے اندر اعلان کر دیا، جتنا قرآن خود جمع کر سکے کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر اعلان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جس صحابی نے قرآن مجید کو لکھا ہے، اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے، جتنا بھی حصہ وہ لا کر کے ہمارے پاس جمع کرے۔ اب دیکھیں، جب کوئی صحابہ کی کوئی جماعت یا کوئی ایک صحابی ان کے پاس قرآن مجید کا کوئی نسخہ لاتے تھے، کوئی آیت لاتے تھے، کوئی سورت لاتے تھے، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لینے سے پہلے 4 کام کرتے تھے۔ نمبر 1، جو خود قرآن یاد تھا اس سے میچ کرتے، یہ لکھا ہوا ہے مجھے یاد ہے یا نہیں، میچ کرتے، پھر ایکسیپٹ کرتے۔ دوسرا مرحلہ، دوسرا لیول، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو بھی ان کے ساتھ اسی کام پر لگا دیا تھا، پھر خود چیک کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر ان کو دیتے، آپ بھی چیک کریں، پھر وہ بھی اپنے حافظے کی یادداشت کی بنیاد پر اس کو چیک کرتے، وہ بھی اس کو تلاشتے۔ پھر تیسرے نمبر پر جو نسخے ان کے پاس پہلے سے موجود تھے، جو کچھ انہوں نے لکھے تھے یا کہیں سے جمع کیے تھے، اس کے ساتھ ملانے کے بعد پھر اپنے نسخے میں لکھتے، اور لکھنے کے بعد پھر ان نسخوں کے ساتھ جو ہے اس کا مقابلہ کرنا، ملانا، دیکھنا کہ اس میں کوئی غلطی نہیں۔ یہ 4 کام کرنے کے بعد یہ چوتھا، یہ قرآن مجید کا نسخہ انہوں نے تیار کیا۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی صحابی قرآن مجید کی کوئی آیت، کوئی سورت لے کر کے آتا تھا تو اس کو جب تک قبول نہیں کرتے تھے جب تک کہ وہ 2 گواہ لے کر کے نہ آ جائے۔ کس بات کے گواہ؟ کہ کم سے کم یہ جو قرآن تم لے کر کے آئے ہو، 2 گواہ لے کر کے آؤ جنہوں نے اپنی آنکھ سے یہ قرآن تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر لکھتے ہوئے دیکھا ہو۔ تم نے یہ قرآن جو لکھ کر، یہ جو قرآن کا حصہ، یہ قرآن کی جو آیت، قرآن کی جو سورت تم لے کر کے آئے ہو، یہ تم نے اللہ کے رسول کے سامنے لکھا ہے؟ ہاں۔ 2 آدمی لاؤ جنہوں نے تمہیں لکھتے ہوئے دیکھا ہو۔ جب 2 آدمی آتے تھے، 2 گواہ اس پر گواہی دیتے تھے کہ ہاں ہم گواہ ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ کر لکھا ہے، پھر وہ اپنی یادداشت سے ملاتے تھے، پھر حضرت عمر چیک کرتے تھے، پھر نسخوں سے چیک کیا جاتا تھا، پھر لکھنے کے بعد تقابل کیا جاتا تھا، اس کے بعد وہ ایک نسخہ تیار ہوا۔ اور اس کے بعد پھر بہت ساری لمبی تاریخ ہے، 7 قراتیں قرآن مجید کی ہیں، آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے، اگر نہیں سنا، کسی کو نہیں معلوم تو انشاءاللہ پھر اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، 10-12 آڈیوز بن جائیں گے، 10-12 ویڈیوز بن جائیں گی، 10-12 کلپ بن جائیں گے، تو میں اس کی بحث میں نہیں جاتا۔ میں فی الحال یہیں پر بات کو ختم کرتا ہوں کہ اس طریقے سے ایک نسخہ تیار ہوا۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا غالباً ان کے بعد کے خلفاء میں سے حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ باقی کے جو نسخے تھے پھر ان کو نظر آتش کر دیا گیا، جلا دیا گیا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس میں پھر پرانے نسخوں میں اور نئے نسخوں کے تعلق کے اندر کچھ گڑبڑ ہو۔ اور گڑبڑ کا مطلب یہ کہ وہی قراتوں والا مسئلہ کہ 7 قراتوں پر قرآن نازل ہوا ہے۔ دراصل عرب کا جو ہے وہ الگ الگ لہجہ تھا، ایک ہی زبان تھی عربی، لیکن بولنے کا طریقہ بعض اوقات الگ الگ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں دلی اور میرٹھ بولتے دونوں جگہ، دلی کے اندر، میرٹھ کے اندر، یو پی کے اندر، بہار کے اندر، سب جگہ ہندی لینگویج بولی جاتی ہے، اردو بولی جاتی ہے، لیکن آپ دیکھتے کہ بولنے کا تلفظ کتنا الگ ہے۔ ہر زبان کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہمارا انگلش کے اندر دیکھ لیں، ہیرس،
یہ ہے نا ایک ہی لفظ ہے لیکن الگ الگ طریقے سے بولا جاتا ہے. تو عربوں کے لہجوں کا خیال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو 7 قراتوں پر نازل فرمایا تھا. الگ الگ لوگوں اپنی اپنی اس کے مطابق جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے تھے. بعد میں اس پہ بھی اختلاف ہوا لیکن وہ اختلاف بھی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا اور آج قرآن مجید ایک شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو میں نے تاریخ بتائی نا حضرت زید بن ثابت کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت تک کی، اس میں قرآن مجید میں 2 چیزیں نہیں تھیں. ایک تو اس میں لفظوں کے نقطے نہیں تھے. آپ پڑھ رہے ہیں نا نورانی قاعدہ کلاس ہمارے پاس، با کا 1 نقطہ، تا کے 2 نقطے، سا کے 3 نقطے، یہ نقطے نہیں تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ نقطوں کے بغیر الفاظ کو پہچاننا بڑا مسئلے کا کام ہے. لیکن عربوں کے اندر کیونکہ وہ خود عرب تھے، عربی ان کی زبان تھی، الفاظ کو اس طریقے سے بناتے تھے اور ایسے دیکھ دیکھ کر کے وہ ان الفاظ کو پہچاننے کے عادی ہو گئے تھے کہ بغیر نقطوں کے بھی وہ ان لفظوں کو پہچان لیا کرتے تھے کیا لکھا ہوا ہے. بعد میں کچھ لوگوں نے اس میں نقطے لگوائے، قابل اذکار لوگ ہیں، کئی لوگوں کے بارے میں آتا ہے. اور دوسرے نمبر پر پھر جب نقطے لگنے کے بعد وہ قرآن مجید آگے بڑھا، عجموں کے پاس گیا، تو پھر عجموں کو تو کیونکہ جن کو عربی نہیں آتی ان کو عجم کہتے ہیں. عرب کے علاوہ جتنی پوری دنیا ہے اس کو عجم کہا جاتا ہے. تو عجم کیونکہ عربی نہیں جانتے تھے تو نقطے لگنے کے باوجود بھی قرآن مجید نہیں پڑھ پاتے. جیسے آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جن کو اردو نہیں آتی ان کو پتہ ہوتا ہے یہ بات آسان لکھا ہوا ہے لیکن وہ لفظ نہیں بنا پاتے، جوڑی نہیں پاتے، جملے ہی نہیں بنا پاتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اردو نہیں آتی. بالکل اسی طریقے سے اس زمانے میں جن لوگوں کو عربک نہیں آتی تھی، عربی نہیں جانتے تھے، وہ لوگ جو ہے نقطے لگنے کے باوجود بھی پہچان نہیں پاتے تھے کس کو کیسے پڑھنا ہے. الحمد پڑھنا ہے، الحمدی پڑھنا ہے، الحمدہ پڑھنا ہے، نہیں سمجھ پاتے تھے. تو لہٰذا بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے قرآن مجید کے اندر اعراب لگوائے، زبر زیر پیش لگوائے، جو آج ہم نورانی قاعدے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھا دیتے ہیں. اور کمال ہے کہ چھوٹا 7 سال کا، 6 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ وہ بھی اگر ذرا سا ذہن لگائے تو قرآن مجید کو اعراب سے دیکھ کر کے پہچان لیتا ہے اور چند مہینوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیاں ان کی لگ گئی، اس میں قربانی ان کی کتنی کہ اپنے تقاضوں کو، اپنی روزمرہ کی زندگی کو تو انہوں نے ایک اپنے اس حصے کو قربان کیا اور قرآن مجید کو دے دیا اور اس پر اپنی زندگیاں لگا دی، وقف کر دیا. آج ہم نے قرآن کے ساتھ کیا حق ادا کیا، آج ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کو ہم نے کیا طاق میں سجانے کے علاوہ کوئی ہماری اور کوئی ذمہ داری بچی؟ میرے بھائیوں، قرآن مجید کو اتنی جو ہے صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگیاں دے دی. صبح سے شام تک اسی میں لگتے تھے، لاکھوں صحابہ اس میں لگ گئے، ہزاروں اور لاکھوں صحابہ کی تعداد جو ہے اس کی خدمت میں لگی ہے. ہمارے پاس 15 منٹ نہیں ہے، ہمارے پاس 10 منٹ نہیں ہے قرآن مجید کو دینے کے لیے. اگر نہیں ہے تو پھر اللہ حفاظت فرمائے ہمارا پتہ نہیں کس درجے کا ایمان ہے بھی یا نہیں، اللہ ہی جانے. شاید ہم خود کو تبکیاں دیتے، جھوٹی تسلیاں دیتے کہ ہم بڑے ایمان والے ہیں. اگر 15 منٹ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، بھائی اس سے زیادہ لوگ تو چوراہوں پر کھڑے ہو کر باتیں کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ لوگ پب جی کھیل لیتے ہیں، اس سے زیادہ لوگ موبائلوں میں لوڈو اور کیرم کھیل لیتے ہیں، اس سے زیادہ لوگ ٹک ٹاک بنا لیتے ہیں، اس سے زیادہ لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر لیتے ہیں. 10-15 منٹ خدا کے واسطے نکالیے، خدا کے واسطے نکالیے، اللہ کے واسطے اللہ کے کلام کو وقت دیجیے. انشاءاللہ یہ آپ اللہ کے کلام کو وقت دیں گے، یہ کلام آپ کی زندگیاں بدل دے گا اور انشاءاللہ عز و جل آخرت میں بھی یہ سرخروئی کا سبب بنے گا. میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلی نشست سے باقاعدہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ شروع کر دیں گے. اللہ پاک ہم سب کو اس ترجمے کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.